ابھی تک جو اس پر عمل درآمد ہوا، اس سلسلے میں مجھ سے پہلے جو ہوا تھا اور اس پر جو ڈیڈ لائن تھی، جہاں تک پروسیجر تھا اس پر مکمل ہوا۔ میں تو خیر تقریباً آیا اس میں مارچ میں، تو اس کے بعد جو چیزیں دیکھی ہیں اس وقت سے لے کر ابھی تک میں 2 دفعہ سعودی عرب بھی گیا، اور وہاں پر بھی میں نے الحمدللہ کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں بھی انتظامات دیکھے۔ وہاں کے سعودی عرب کے وزیر حج سے بھی میری ملاقات ہوئی، اور پھر واپس یہاں آ کر ہم نے جو بھی اگر ایک ضرورت تھی اس کے مطابق اس کا انتظام کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں حج پالیسی جو ہے، جس کے تحت 50% سرکاری حج سکیم کے تحت حاجی جاتے ہیں اور 50% پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے جاتے ہیں۔ اس طرح پاکستان کا ٹوٹل کوٹا جو ہے 1,79,000 79,000 اور 210، یعنی یہ ٹوٹل کوٹا بنتا تھا، جس میں سے نصف پرائیویٹ اور نصف سرکاری سکیم کے تحت۔ سرکاری سکیم کے تحت جو کوٹا ہے وہ منسٹری اس کو ہینڈل کرتی ہے، وہ سارا منسٹری پروسیس کراتی ہے اور اس پر عمل کراتی ہے۔ تو جو سعودی تعلیمات تھیں اس کے مطابق سرکاری سکیم کے تحت جو ہے وہ جتنا بھی کوٹا وہ اویل کر لیا گیا، اس پر جو پروسیس ہوا بروقت، سارے جو ڈیڈ لائن انہوں نے دی تھی اس کے مطابق اس کے پیسے بھی چلے گئے، ان کے حاجیوں کی جو منظوری بھی ہو گئی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے پرائیویٹ سیکٹر میں جو ایچ جی اوز تھی یا ان کے جو کلسٹر بنے تھے منظمہ، تو وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر سکے، اور اس کی وجوہات یہ ان کو زیادہ معلوم ہے۔ لیکن جو بھی سعودی حکومت کی طرف سے، سعودی جو وزارت حج عمرہ کی طرف سے تعلیمات تھی، اس میں وہ برابر کے شریک تھے۔ ان کو آگاہ کیا گیا کہ یہ اس کا پروسیجر ہے، اس کے ڈیڈ لائن یہ ہے، اور یہ کام آپ نے اس ٹائم لائن کے مطابق کرنا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ذرا تاخیر کی، لیت و لال سے کام لیا، اور یہاں پر جو پرانی ان کی جو کمپنیز تھی، ان کمپنیوں کے ذریعے انہوں نے کہا کہ انہیں آر ایل دیا جائے، اور اس کے مطابق چونکہ سعودی تعلیمات اس کے بالکل برعکس تھی، انہوں نے 2024 میں بھی یہ بات طے کر دی تھی کہ یہ 500 کا کم از کم ایک کلسٹر ہوگا منظمہ، جس کمپنی کے پاس 500 کا عدد ہوگا اس کے مطابق اس کو اجازت ہوگی۔ لیکن 2025 کے لیے انہوں نے پہلے ہی 12 ذوالحج کو یہ بتا دیا تھا کہ 2000 کا عدد ہوگا، جس کمپنی کے پاس 2000 کا عدد ہوگا وہ اس پر اس کو شامل کریں گے، اس کو اجازت دیں گے اس طریقے سے۔ پھر انہوں نے چونکہ ان کی 904 کمپنیاں بنی تھی، ان سب نے جو مل کر ایک کلسٹر بنائے، اور اس میں 2000 کا وہ جو عدد تھا وہ پورا کیا۔ اور ان ایچ جی اوز کی ایک تنظیم ہے ہوپ ساری وہ اس کی سپرویژن کرتی ہے، اور ہوپ اپنی ان کی پالیسی ہے اس کو چلاتی ہے۔ اس پر انہوں نے سارے جو کلسٹر بنائے، تقریباً 41 کلسٹر تھے، اس کے ذریعے پھر انہوں نے پروسیس بھی کیا۔ لیکن جو سعودی وزارت حج نے ڈیڈ لائن دی تھی 14 فروری کو، 14 فروری تک ان کو ڈیڈ لائن دی تھی کہ آپ نے 14 فروری تک جو مشاعر میں قدانہ اور طوافہ کے لیے جو رقم ہے وہ جمع کرنی ہے، 25%۔ ان کی ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے اس میں سے صرف 25% آپ نے جمع کرنی ہے۔ تو اس کے بعد باقی جو آگے پروسیس ہوگا، جب تک وہ آپ کی بکنگ نہیں ہوگی، اس سے پہلے کوئی باقی کسی جگہ آپ مطلب ہے کوئی کام نہیں، بلڈنگ نہیں لے سکتے یا ٹرانسپورٹ کا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کے اکاؤنٹ ہیں، ہر منظم کے اپنے اپنے اکاؤنٹ ہیں، اور اس میں باقاعدہ ان کو کہا گیا کہ 25 تک آپ اس سے ہمارے مطلب ہے یہ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں۔ لیکن 14 فروری تک
صرف اور صرف 3,000 اور تقریباً 600 لوگوں نے وہاں پیسے جمع کیے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ایکسٹینشن دی تقریباً 1 ہفتے کی، اور 48 گھنٹے دیے کہ اس میں آپ پیسے مزید جمع کریں، ٹرانسفر کریں، تاکہ آپ کو یہ کدانہ اس میں کہتے ہیں جہاں پلاٹ جو مکتب بنائے جاتے ہیں، وہ جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، وہ آپ کے نام پر الاٹ کی جائے۔ اور اس کے ساتھ توافع اس کو کہتے ہیں کہ جو مشاعر میں سروسز پرووائڈ کریں گے وہاں پر سارا کھانے کا، اس کے ساتھ باقی جو بھی وہ ٹینٹ وغیرہ اور باقی سہولیات فراہم کریں گے، تو اس کے لیے آپ جمع کریں۔ تو اس کے باوجود انہوں نے مزید جو 10,000 کا جمع کیا، تو ٹوٹل 13,600 کے لگ بھگ تھی۔ تو پھر جس وقت ہم آگے ہمیں پتہ چلا، تو میں بذات خود گیا، پھر وزیر حج سے ملاقات کی اور ان سے میری میٹنگ ہوئی، اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ مزید ٹائم ایکسٹینڈ کیا جائے۔ لیکن چونکہ پوری دنیا کے انہوں نے پالیسی بنائی، کسی ایک ملک کے لیے تو نہیں بنائی، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بنائی، تو اس میں سب کے لیے، یعنی اگر ایکسٹینشن ہوگی تو سب کے لیے ہوگی، یا اس میں اگر کسی کا کوٹا بڑھایا جائے گا تو سب کے لیے بڑھایا جائے گا۔ بہرحال میں وہاں ان سے ملاقات کر کے واپس آیا، وزیر اعظم صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم صاحب نے فوری طور پر نوٹس لیا، جب ان کے علم میں یہ باتیں آئیں تو انہوں نے پھر وزیر خارجہ کی ذمہ داری لگائی، اور انہوں نے رابطہ کیا، 10,000 مزید اس میں اضافہ ہوا، ٹائم بھی دیا اور 10,000 کا اضافہ کر دیا۔ تو پھر سعودی گورنمنٹ نے اس کے مطابق باقی ممالک ان کے لیے بھی یہ 10,000 دیا، کوٹا دیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر 10,000 اور اس طرح ٹیکنیکل طریقے سے کچھ لوگ رہ گئے تھے، تو 2,000 اس طریقے سے 12,000 جو لوگ اب ٹوٹل تقریباً پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ 25,000 اور کچھ 100 لوگ جو ہیں وہ اس وقت تک حج پر جا سکیں گے۔ 25,698 تقریباً یہ اس سکیم کے تحت وہ حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ ان کا کوٹا اتنا ہی ان کو